السلام علیکم ناظرین، رب کائنات کے بابرکت نام سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ ناظرین، آج ہمارے تحریر کا عنوان ہے ابتدائی تاریخ پٹھوار۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پٹھوار میں مستند تاریخ کی ابتدا یہاں یونانیوں کی آمد سے ہوئی، اس سے قبل کی تاریخ تحریری شکل میں دستیاب نہیں ہے۔ تقریباً 2 سے 3 ہزار سال قبل جب یونانی یہاں آئے تو یہاں کی شادابی و زرخیزی اور کپاس کی فصل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کپاس کی فصل کو دیکھ کر اس علاقے کو اون کا سمندر قرار دیا۔ چونکہ وہ کپاس سے واقف نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اسے اون سمجھا۔ وہ مصر، وسط ایشیا اور ایران سے گزر کر آئے تھے، وہاں کپاس ہوتی تو اس کا ذکر وہ اس طرح نہ کرتے۔ اس لیے یہ بات مسلمہ ہے کہ کپاس یہاں کے دراوڑوں کی پیداوار تھی اور یہاں کے لوگ ہی یہ پیداوار مصر، سوڈان، روم اور یونان تک لے جاتے تھے۔ عزیز ملک اپنی کتاب سرزمین پٹھوار میں یونانیوں کی تحریروں سے اخذ کرتے ہیں کہ لوگ سفید لباس کاٹن کی وجہ سے پہنتے تھے، امیر تھے مگر پہرے داروں کی ضرورت نہ تھی، چہرہ گول، نقش تیکھے، گال بھرے ہوئے اور مظلوم کے وہ ہمدرد تھے۔ یونانی مورخین اپنے اپنے سفر ناموں میں یہاں کی زرخیزی، مال و دولت اور حسن و دلیری کا اپنی اپنی کتب میں بطور خاص ذکر کیا ہے۔ پھر یہاں سے متعلق مختلف فرانسی مورخین نے بھی اپنے اپنے سفر ناموں میں ذکر کیا ہے۔ ان کے بقول یہاں کا نام پاتال تھا۔ یہ نہایت سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہ لوگ چاندی کے پجاری تھے۔ ان کا اشاری نظام اور مہینہ وغیرہ چاند کی مختلف اشکال پر مبنی تھے۔ ان کی اکائی 16 کی ہوتی تھی۔ لوگ قد کے لمبے اور خوبصورت تھے۔ رات کو اجتماعی موسیقی سنتے تھے۔ یہاں کے ہاتھی اور گینڈوں کی فراوانی تھی۔ کپاس کی بحری تجارت ان کا بحری پیشہ تھا۔ پختہ اینٹوں کے گھر اور مٹی کے برتن بناتے تھے۔ گول پتھر کے اوزار بنا کر ان سے شکار کرتے تھے۔ ناظرین، مشہور یونانی سیاح اور تاریخ دان ہیروڈوٹس 484 سے 445 قاف میم پہلے مصر اور پھر وادی سواں پٹھوار آیا تو اس نے لکھا، یہاں ایسے درخت ہیں جن پر اون کے پھول اگتے ہیں۔ مراد کپاس تھی جو اس نے یہاں آ کر دیکھی تھی۔ 250 سال بعد جب سکندر اعظم آیا تو گنے کے کھیت دیکھ کر کہا، یہ عجیب سرکنڈا ہے جس کے اندر شہد بھرا ہے۔ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ کپاس کی طرح کماد گنا بھی یہاں کی فصل ہے۔ جبکہ کھیلوں میں شطرنج، کبڈی، نیزہ بازی، گلی ڈنڈا وغیرہ کی ابتدا بھی یہاں سے ہوئی ہے۔ ناظرین، شطرنج یہاں کے دراوڑوں کا ایجاد کردہ کھیل ہے۔ بغیر گنتی اور حساب دانی کے شطرنج کے چونٹ خانے تیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ حاکم وقت جب اس کھیل کو دیکھ کر خوش ہوا تو اس نے حسب دستور اس کے بنانے والے سے پوچھا، انعام میں کیا دوں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے خانے میں گندم کا 1 دانہ، دوسرے میں 2، تیسرے میں 4 اور چھٹے میں 8 یوں ڈبل کرتے جائیں۔ آدھے خانے ہوئے تھے کہ گودام خالی ہو گئے۔ اس وقت حساب لگانا مشکل تھا کہ کل چونٹ خانوں میں کتنے دانے آ سکتے ہیں۔ الغرض یہ لوگ دراوڑ حساب اور اعداد کا علم بخوبی جانتے تھے۔ مظاہر قدرت کی پوجا کرتے تھے مگر عبادت خانے نہ تھے۔ تصویری رسم الخط بھی استعمال کرتے تھے۔ رگ وید، مہابھارت، گیتا، رامائن اور
شاستر نامی کتب یہاں کی مذہبی اور معمولی تاریخ کی وضاحت کرتی ہیں۔ ہندو مذہب کے مطابق یہ الہامی کتابیں ہیں۔ دراوڑوں اور آریاؤں نے یہاں بت پرستی کو کالی ماتا اور اندر دیوتا کا بت بنا کر شروع کیا۔ بعد میں بدھ مت نے بھی ان علاقوں پر اپنا اثر چھوڑا۔ پارسی یعنی آگ کے پجاری بھی اپنی شناخت رکھتے تھے۔ ہندو مذہب کے مطابق پانی کا سفر منع تھا۔ ضروریات زندگی زراعت سے پوری ہوتی تھی اور یہاں یہ بآسانی میسر تھی، اسی لیے یہ لوگ قناعت پسند اور پرامن تھے اور دیگر اقوام پر حملہ آور ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، جبکہ دیگر علاقہ جات کی اقوام کو جب سفر ناموں کے ذریعے یہاں کی سہولیات کی خبر ملتی تو یہاں آ جانا یا حملہ آور ہونا پسند کرتے، مگر یہاں کے لوگ حملے کا دفاع کرتے تھے۔